1400 سال پہلے کا مشرک ہو یا آج کا کوئی گرا پڑا کافر ہو، ان سب کا ایک ہی منہج اور ایک ہی موقف ہوتا ہے کہ اللہ اپنی قوتیں تقسیم کر دیتا ہے۔ اللہ کی قدرتیں اللہ اپنی ہستیوں میں اپنے برگزیدہ بندوں میں بانٹ دیتا ہے۔ یہ ایسی گندی بات ہے، ایسا کلمہ کفر ہے کہ اگر قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو دیکھا جائے تو سوائے ضلالت کے یہ اور کچھ بھی نہیں۔ وہ اللہ جو یہ کہتا ہے کہ میں ایک اکیلا ہوں اور میں بے نیاز ہوں، نہ میں کسی کی اولاد ہوں نہ کوئی میری اولاد ہے، اور کوئی بھی میری ہمسری، میری برابری، میری شراکت داری نہیں کر سکتا، وہ ذات کے اعتبار سے ہو یا صفات کے اعتبار سے ہو، وہ ہر معاملے میں یکتا ہے، واحد ہے، احد ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی ذرے بھر کی شرکت بھی نہیں کر سکتا۔ اور سارے انسان، ساری مخلوقات جو کوئی بھی زمین و آسمان میں ہیں، سارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے در کے محتاج۔ کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو اللہ کو عاجز کر سکے، کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو اللہ کو بے بس کر سکے۔ کل من علیہا فان، وہ ایسا احد ہے، ایسا علیم و خبیر ہے کہ جب ساری کائنات مٹا دی جائے گی تو باقی رہنے والی ذات اسی کی ہوگی۔ اس لحاظ سے ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا کو موقف دیا تھا، جو میسج دنیا کو دیا تھا، وہ کوئی عام دعوت نہیں تھی، وہ بہت بڑی دعوت تھی۔ دنیا کے سارے رسوم، سارے رواج، ان سب کا رد کر کے اس بات پر لوگوں کو جمع کرنا تھا کہ لوگوں، اللہ ایک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خفیہ دعوت 3 سال تک دی، 4تھے سال میں جب اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ علی الاعلان لوگوں کو دعوت دیں، تو آپ نے لوگوں سے یہی کہا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیابیاں تمہارے قدم چومیں گی۔ تملک العرب والعجم، اللہ تمہارے قدموں میں عرب اور عجم کی بادشاہت رکھ دے گا۔ لیکن جن لوگوں نے اسے تسلیم نہ کیا، وہ اڑ گئے۔ آپ یقین کیجئے یہ وہی رویہ تھا جو آج سے ہزاروں سال پہلے جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا، پھر سب کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو جو الفاظ قرآن نے اس موقع پر ابلیس کے لیے استعمال کیے، وہی الفاظ 1400 سال پہلے مشرک کے لیے بھی استعمال کیے گئے، اور آج کا مشرک بھی انہی الفاظ کی واضح تصویر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہاں پر وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ آپ آیت نمبر 35 کے آخری لفظ کو دیکھیے، وہاں پر بھی یہی الفاظ ہیں، یستکبرون، وہ تکبر کرتے ہیں۔ یہ ایک ہی چیپٹر سے نکلنے والے ابواب ہیں، استکبر اور یستکبرون، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ گرامر کے اعتبار سے تھوڑا سا فرق ہو سکتا ہے، معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔ یستکبرون، وہ تکبر کرتے ہیں۔ تکبر کس اعتبار سے کرتے ہیں؟ پہلا تکبر تو وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد وہ اتنی دیر سے ان بتوں کے سامنے سر جھکاتے رہے، نظر نیاز دیتے رہے، چڑھاوے چڑھاتے رہے، ہم اپنے آباء و اجداد کی باتیں چھوڑ دیں۔ یہ تکبر تھا۔ تکبر کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے وہ اکڑ کر رہے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا تھا، اے اللہ کے رسول، ایک آدمی اچھا لباس پہنتا ہے، چہرے کو اچھا بنا سنوار کر رکھتا ہے، بال بنا کر رکھتا ہے، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ کہا پھر اللہ کے رسول تکبر کیا ہے؟ کہا بطر الحق، حق بات کو چھپانا، حق بات کو دیکھ کر اڑ جانا، اپنی بات کو غلط کہنا ہی نہ، اپنے آباء و اجداد کے لیے کھڑے ہو جانا، سٹینڈ لینا کہ ہمارے باپ دادا غلط تھے کیا؟ انبیاء کرام کو اس بات کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ قرآن کی تاریخ پڑھیے، اقوام عالم کی جو تاریخ اس میں ذکر کی گئی ہے، قوم عاد، قوم نوح، قوم ثمود، ان سب کی ایک ہی بات ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان طریقوں پر پایا،
شعیب، صالح، قوم ہود کے ہود علیہ السلام، اور عیسیٰ، زکریا، موسیٰ، سلیمان، ہارون، موسیٰ، عیسیٰ، ان سب کو یہی بات سننے کو ملی کہ ہم اس چیز کو کس طرح سے چھوڑ دیں جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ ہمارا آج کا مسلمان بھی یہی کہتا ہے کہ جی ہمارے خاندان میں یہ نسلوں سے چلی آ رہی ہے رسم، ہم اس کو کیسے چھوڑ دیں، ہم اس سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے۔ حالانکہ یہ سیدھا سیدھا تکبر ہے۔ حق بات کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لینا، چڑھتے ہوئے سورج کو دیکھ کر آنکھیں بند کرنا اور کہنا کہ ابھی رات ہے، ایسا بندہ بے وقوف ہوتا ہے۔ اللہ کے ہاں یہ بندہ ناکام ہے۔ تکبر کی دوسری شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان یہ کہے کہ میری چودراہٹ کدھر جائے گی، میں ایک اس شخص کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں جو معاشرے کا گرا پڑا شخص ہے، میں بڑا تاجر اور فلاں ایک پانڈی، میں اس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں ایک صف میں، میرے جسم سے خوشبوئیں اور دوسرے کے جسم سے پسینے کی بو آئے، میرے کپڑے صاف دوسرے کے کپڑے گندے، میں اس کے ساتھ کیسے کھڑا ہو جاؤں؟ یہ بھی تکبر میں ہوتا ہے۔ لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ صحیح بخاری کی روایت میں اللہ کے رسول نے متکبر کی 2 نشانیاں بتائیں، بطر الحق وغمط الناس، حق کو چھپانا، حق کو تسلیم نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اور یاد رکھیے بندے کے برا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلم بھائی کو حقیر سمجھتا ہو، چھوٹا سمجھتا ہو۔ در حقیقت یہ خود چھوٹا ہے، اس کی سوچ چھوٹی ہے، اس لیے تو اس کو چھوٹا بندہ نظر آتا ہے۔ یستکبرون، اس کا ایک معنی ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جہاں یہ لوگ اڑتے ہیں اور لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، وہیں یہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ شرک کر کے جس بات پر اڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی تکبر ہے۔ اللہ کی بات کو نہ ماننا بھی تکبر ہے۔ اب تکبر کی ایک نشانی عام بندوں میں نظر آتی ہے، وہ نشانی کیا ہے؟ شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانا۔ بعض لوگوں نے یہ مسئلہ خود ہی بنایا ہوا ہے کہ مسجد میں آؤ تو نماز کی حالت میں ٹخنوں سے اوپر شلوار کرنی ہے، وگرنہ نہیں۔ یہ مسئلہ میرا بھائی کسی نے گھر بیٹھ کر بنایا ہے، اللہ کے رسول نے یہ بات نہیں کہی۔ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنا، حدیث میں تو یہاں تک حکم ہے کہ آپ کی شلوار آدھی پنڈلی تک ہونی چاہیے۔ کہاں تک ہونی چاہیے؟ آدھی پنڈلی تک۔ یہ تقوی کی نشانی ہے۔ تقوی کی نشانی یہ ذکر کی کہ آپ کی شلوار آدھی پنڈلی تک ہونی چاہیے۔ چلو ایک بندے کی آدھی پنڈلی تک نہیں آتی، کم از کم جو حد بندے کی شلوار کی ہے وہ یہ ہے کہ ٹخنے ننگے ہونے چاہیے۔ وہ چاہے اس نے دھوتی باندھی ہوئی ہے جسے آپ تہبند اردو میں کہتے ہیں، چاہے اس نے تہبند باندھا ہوا ہے، چاہے اس نے شلوار پہنی ہے، چاہے اس نے پینٹ پہنی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کہا ہے، اللہ کے رسول اگر میں کپڑے جو ہیں وہ اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہوں لیکن تکبر کی نیت نہیں کرتا، میرے دل میں تکبر نہیں ہے، تو پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکانا ہی تکبر ہے۔ اور یہ عورتوں کی مشابہت بھی ہے۔ عورت کو حکم ہے کہ وہ اپنے ٹخنے ڈھانپ کر رکھے گی۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، لعن اللہ المتشبہین بالنساء، اللہ ان مردوں کے اوپر لعنت کرے جو عورتوں جیسا لباس پہنتے ہیں، عورتوں کے لباس کی پیروی کرتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں۔ تو یہ میرا بھائی تکبر کی نشانی۔ اب ایک مسئلہ اس میں اور بھی آتا ہے کہ جی نماز میں کپڑا فولڈ نہیں کرنا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے پینٹ پہنی ہوئی ہے، اب وہ نماز جب ادا کرتا ہے کہتا ہے مولوی صاحب نے کہا کہ پینٹ فولڈ کر کے رکھو، ٹخنے ننگے کر کے رکھو، تو نماز میں تو کپڑا فولڈ نہیں کرنا ہوتا، تو میری اب نماز تو ہوگی نہیں۔ میرا بھائی الفاظ پر غور کریں، حدیث میں الفاظ یہی آتے ہیں نا جو عام آپ لوگوں کی زبان پر بھی ہوتے ہیں کہ نماز میں کپڑا فولڈ نہیں کرنا، یہ الفاظ ہے نا، یہی سنتے ہیں نا کہ نماز میں کپڑا فولڈ نہیں کرنا۔ اس کا معنی کیا ہے کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور ساتھ میں فولڈ بھی کر رہا ہو۔ اس سے منع کیا ہے شریعت نے۔ شریعت نے یہ منع نہیں کیا کہ آپ پہلے فولڈ اس کو کر لیں پھر آپ نماز کریں تو نماز درست ہے۔ دوران نماز کپڑا فولڈ کرنے کی ممانعت ہے۔ نماز سے پہلے اگر کوئی کپڑا بندہ فولڈ کر لیتا ہے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ کپڑا بنواؤ میرا بھائی اتنا سا کہ جو آپ کے ٹخنوں سے اوپر رہے، اتنا بڑا نہ پہنو نہ بنواؤ، کیونکہ یہ سراسر اللہ کی نافرمانی میں آتا ہے اور تکبر کی نشانی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ انسان جتنا مرضی کہتا رہے کہ نہیں میرے اندر تکبر نہیں ہے، لیکن یہ بات واضح لفظوں میں ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا شلوار ٹخنے سے نیچے لٹکانا ہی تکبر ہے۔ سنن ابو داود کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ اگر میرا بھائی ٹخنے سے اوپر آپ آدھی پنڈلی تک آپ کپڑا نہیں رکھ سکتے تو کم از کم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس بات کا خیال رکھیے کہ آپ کی شلوار کم از کم ٹخنے سے اوپر رہے۔ اپنے بچوں کو اور خود بھی اس بات کے